السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس سے پچھلے مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے حضور کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے وہاں تشریف لے گئے کہ اگر طائف والے اسلام کو قبول کر لے تو اللہ کا دین آسانی کے ساتھ دنیا کے انسانوں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن انہوں نے بہت ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور قبول کرنے کے بجائے آپ کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی انہوں نے کی اور آپ کو بہت ہی تکلیف پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آپ نکلے، وہاں سے واپس ہو گئے۔ تفصیل کے ساتھ پچھلی مرتبہ اس سے پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے۔ آج کا درس بھی اسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے جنات کا اسلام قبول کرنا، اور دوسرا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دوبارہ کسی اور موقع پر جنات کا بیعت کرنا اور آپ کے ساتھ ملاقات کرنا۔ اور تیسری بات آج کے عنوان کے حوالے سے کہ طائف کے سفر میں کیا کیا عبرتیں تھیں، کیا کیا نصیحتیں تھیں، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ وادی نخلہ پہنچے۔ آج کل اس جگہ کا نام السیل الکبیر ہے۔ تو یہ وادی نخلہ یا السیل الکبیر کے مقام پر آپ رکے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی مخالفت اور زیادہ بڑھ چکی تھی، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ آپ چند دنوں تک یہیں پر وادی نخلہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک رات آپ نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، تو قرآن کریم کی آپ تلاوت فرما رہے تھے اور آپ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے۔ تو یہ راستے کے قریب سے جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے، جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں قریب سے ایک راستہ گزر رہا تھا۔ اس سے ترکی میں ایک علاقہ ہے نصیبین، اس نصیبین کے رہنے والے 7 جنات وہ یہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور کلام اللہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کلام سنا۔ تو اس جنات نے قرآن کریم کا جو حصہ سننا تھا وہ سنا۔ سننے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گئے، لیکن وہ حضور کو اس وقت اس واقعے کی خبر نہیں تھی۔ یہ لوگ چلے گئے اپنی قوم میں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ يَهْدِي إِلَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے حبیب اس وقت کو یاد کر کہ جس وقت میں نے اس جنات کی ایک جماعت کو تیری طرف بھیجا اور تیری طرف متوجہ کیا۔ جب وہ تمہارے قریب آ گئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، انصتو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سنو۔ انہوں نے قرآن سنا۔ جب قرآن سننے سے فارغ ہو گئے، اپنی قوم کے پاس گئے، اپنی قوم کو دعوت دی، یہ ہماری قوم، آج ہم نے ایک ایسا کلام سنا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا، لیکن یہ اس سے پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق
کرنے والی کتاب ہے، اور یہ کلام ساری کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے اس دائی اور اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک کہو، اسے قبول کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اور تمہیں اللہ پاک تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ یہ جنات کی دعوت تھی اپنی قوم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا، اس سے پہلے تو آپ کو خبر نہیں تھی، یہ آیت نازل ہو گئی، تو آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ وادی نخلہ سے آپ نکلے، جبل نور پہ آپ پہنچے۔ جبل نور بالکل مکہ مکرمہ میں غار حرا جہاں پہ موجود تھا۔ تو جبل نور کے قریب جب پہنچے تو وہاں آپ ٹہل رہے ہیں، کچھ مسلمان مکہ مکرمہ سے باہر آپ کے پاس آئے اور آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے آئے۔ اور مسلمانوں نے کہا کہ اندر کے مکہ کے سردار، انہوں نے طائف کے سفر کا جو قصہ آپ کے ساتھ ہوا، ان کو اس کی خبر ہو گئی ہے، اور انہوں نے بھی یہی ارادہ کیا ہے جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ انہوں نے یہ کچھ گونڈے اور کچھ اوباش لڑکے ان کو یہاں جمع کیا ہے۔ انہوں نے یہ تیاری کی ہے کہ جیسے آپ اندر آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے جو معاملہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا۔ جو بد اخلاقی انہوں نے کی، اسی بد اخلاقی کا ارادہ انہوں نے بھی کیا ہے۔ آپ نے کچھ سرداروں کو پیغام بھیجا، جیسے اخنس بن شریق، سہیل بن عمر، تو اور سرداروں کو بھی آپ نے پیغام بھیجا، یہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی امان میں مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، مجھے اپنے امان میں اندر لے آؤ، لیکن کسی سردار نے قبول نہیں کیا۔ بالآخر اس شخص نے قبول کیا، ان 5 شخصوں میں سے، آدمیوں میں سے ایک آدمی، جنہوں نے معاشرتی بائیکاٹ کے خاتمے کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، اور اس معاہدے کی مخالفت انہوں نے کی تھی، جس کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک بائیکاٹ کا اعلان ہوا تھا۔ تو ان 5 آدمیوں میں سے ایک آدمی تو مطعم بن عدی، اس نے حضور کا اس درخواست کو قبول کیا، اور انہوں نے حضور کی اس بات کو جو ہے مانا۔ مطعم بن عدی اپنے گھر گیا اور اپنے جتنے ان کے اولاد تھے، بھائی تھے، قبیلے والے اور ان کے ماننے والے، ان کو کہا کہ بھائی اپنے ساتھ تلوار اور تیرے اٹھا کے لے آؤ، اسلحے سے بالکل لیس ہو کر آ جاؤ۔ وہ حرم میں آئے، اور مطعم بن عدی نے سرداروں میں اعلان کیا، میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پناہ دی ہے، میں نے امن دی ہے، کوئی اس پہ ہاتھ اٹھا کے تو دکھائے۔ حالانکہ مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے ایک دین کی محنت اور دین کے کام کے لیے اللہ پاک کس سے بھی کام لے لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے امن کے ساتھ، آپ ان کے امن کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ آخری عمر تک آپ مطعم بن عدی کے اس آپ احسان مند رہتے ہیں، آپ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ بدر کے معاملے، جب قیدیوں کو، جب بدر میں جب 70 سردار مارے گئے اور 70 آدمی مسلمانوں کے قید میں آئے، ان 70 آدمیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر آج کے دن مطعم بن عدی مجھ سے اس قیدیوں کی رہائی کے بارے میں بات کرتا، میں ان کی بات گراتا نہیں، میں ان کی بات کو مان لیتا اور میں ان سرداروں کو چھوڑ دیتا، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے مشکل دنوں میں۔ آپ آخر تک ان کا احسان مند رہیں، آپ ان کا تذکرہ کرتے رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جنات کے ساتھ پھر ملاقات ہو گئی، ایک رات کا ذکر ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ میں حضور کے ساتھ چلا، آپ مکے سے باہر پہاڑوں کی طرف چلے، تو پہاڑوں ذرا سے آگے جا کر ایک مقام پر آپ نے مجھے فرمایا عبداللہ
यहीं पे ठहरे रहो। एक दायरा लगाया और मुझे फरमाया कि इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, अगर तुम दायरे से बाहर निकलोगे तो मैं नजर नहीं आऊंगा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर, मैं देख रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टानों की तरफ, पहाड़ों की तरफ आप तशरीफ ले गए। एक चट्टान के ऊपर आप खड़े हो गए और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि कुछ बहुत बड़ा एक लश्कर, एक बहुत बड़ी जमात, उनके हाथ में झंडे, तकरीबन 2000 आदमियों के लगभग की जमात थी। वो नीचे खड़ी हुई, हुजूर ऊपर हैं। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम तुम्हें दे रहा हूँ। उन्होंने सवाल किया कि आपकी रिसालत पर कोई गवाह है यहाँ? आपने फरमाया हाँ, ये तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ दरख्त, ये मेरी रिसालत की गवाही देगा। उन्होंने कहा दे दे। हुजूर ने उस दरख्त की तरफ इशारा फरमाया। वो दरख्त ज़मीन चीरता हुआ बीच में आया हुजूर के और जन्नत के, और उन्होंने गवाही दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हम इस बात की गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने इशारा फरमाया, वो दरख्त अपनी जगह पर वापस गया, ज़मीन वापस जैसे थी वैसे ही हो गई। तो सारे जिन्नात मुसलमान हो गए। आपको मालूम है ये जिन्नात की जमात किधर से आ गई? ये वही जिन्नात थे, 7 जिन्नात की, ये उसी 7 जिन्नात की मेहनत थी जो नसीबीन के इलाके से आए थे और उनकी मेहनत थी। जब हुजूर वापस तशरीफ लाए, अब्दुल्ला बिन मसूद ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, ये कौन लोग थे? तो आपने फरमाया कि ये जिन्नात की जमात थी, नसीबीन के इलाके में जो पहले मुसलमान हुए थे, ये उनकी दावत की मेहनत थी कि उनके नतीजे में ये लोग मुसलमान हो चुके हैं और ये इस्लाम कबूल करने के लिए मेरे पास आए थे। उन्हें इस्लाम कबूल किया और उन्होंने मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि हड्डियों से और गोबरों से इस्तिंजा न किया करो, ये हमारे जानवरों की खुराक हैं। और उन्होंने मुसलमानों को सलाम किया कि हमारी तरफ से मुसलमानों को सलाम कहो। यही जिन्नात उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जब गालिबन तबूक से वापस तशरीफ ला रहे थे, तो एक जगह में रास्ते में एक सांप आया। उन्होंने हुजूर का सामना किया, फिर वापस चला गया। तो आपने फरमाया सहाबा से, यह सांप जो तुम्हें दिखाई दे रहा था, ये उन 7 जिन्नात में से एक था जिन्होंने बतन नखला के मकाम पर मेरा मुसलमान हुए थे, नसीबीन के इलाके के रहने वाले थे, और ये तुम्हें सलाम कह रहा, मुझे सलाम कर रहा था, और ये तुम सबको सलाम कर रहा था। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में वो एक रेगिस्तानी इलाके से कहीं जा रहे थे, वहाँ देखा कि एक सांप मरा हुआ था। उन्होंने सांप को कपड़े में लपेटा, फिर एक मिट्टी में एक जगह बनाकर उसको दफनाया, उसमें कब्र बनाई। एक आवाज़ आई, उमर तूने बहुत अच्छा किया, ये तूने जिसको दफनाया है ये सांप नहीं है, ये उन जिन्नात में से एक है जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बिआत इस्लाम की है। ये उन जिन्नात में से एक है। तो अल्लाह का दीन है, अल्लाह जिन्नात से भी ले रहा है, अल्लाह अपने से भी ले रहा है, गैरों से भी अल्लाह पाक ले रहा है। यहाँ तक हो गई ताइफ के सफ़र के किस्से के बाद। अब इसमें कितनी इबरतें हैं? बहुत से इबरतें हैं इस वाक़े में। पहली बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मक्का मुकर्रमा में मुश्किलात के दिन आए, तो आपने वहाँ से निकलकर बाहर अपनी मेहनत के लिए एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तो दाई के लिए इसमें एक इबरत है कि दावत वाली मेहनत आपके लिए रास्ते बंद नहीं हो सकते। एक रास्ता बंद हो जाए तो आप दूसरा रास्ता निकालें। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत जो की, कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन बाद में नसीबीन के इलाके के जिन्नात आए, उन्होंने 2000 की जमात पूरे कबीले लाए, मुसलमान हो गए।
آپ کی دعوت کا نتیجہ تھا، عداس نامی نصرانی کا اسلام قبول کرنا یہ آپ کی اس محنت اور آپ کی برداشت کا جو ہے نتیجہ تھا۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سینہ، ایک دائی کا سینہ کتنا کشادہ ہونا چاہیے، اس کا ضرب کتنا وسیع ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اتنی مشکل طریقے سے پیش آئے، اتنی تکلیف دی، پھر آسمانوں کا، پہاڑوں کا فرشتہ وہ عرض کرتا ہے، اللہ کے حکم سے حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ آپ اجازت دیں کہ میں اس کو کچل دوں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں کوئی مسلمان آ جائے۔ آپ نے برداشت کیا، آپ نے صبر کیا، بعد میں جا کر فاتح سندھ محمد بن قاسم، یہ ثقیف قبیلے کے ہیں، اور قبیلہ بنو ثقیف یہ طائف کے قبیلے میں سے ہے، یہ طائف میں آباد ایک قبیلہ تھا، انہی قبیلے کے ایک افراد میں سے ایک فرد محمد بن قاسم جو فاتح سندھ کہلاتے ہیں، جو ملتان آئے ہیں، جنہوں نے پورے سندھ کو فتح کیا، یہاں اسلام کو پہنچایا۔ تو اسی لیے ہمیں دین کی محنت میں دل لگانا چاہیے، اور دین کی محنت کو دل سے کرنا چاہیے۔ ایک جگہ محنت کا کام بند ہو جائے، راستے بند نہیں ہوتے، دوسرا رخ کر کے ہم کسی اور میدان کو متعین کر لیں۔ حضور کی زندگی ولادت سے لے کر وفات تک ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اسی کو اپنا نمونہ بنائیں، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے انشاءاللہ اگلی مجلس میں واقع اسراء اور معراج کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔